ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک اللہ کے قلعے میں ہو, اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو. شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں. ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے, جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا, رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں, ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی پھر تیزی سے دعا شروع کر دی, آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر دروشی پڑھا پھر دعا مانگی, فرمایا سل تعطا مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر درود شریف اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں. دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا, اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا, ترمذی میں حدیث ہے, پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر مجھ پر درود شریف پڑھو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ دعا قبول کرے گا. کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے, اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے, قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی, یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. گرین کارڈ, بلو کارڈ, اورنج کارڈ. میں بالکل خبتیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے, پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ, پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے, اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے, آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں, ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو. صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتا چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. اب یہ جب آپ کا کنسپٹ ہوگا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے. سورہ لقمان میں, سورہ بنی اسرائیل, سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جو کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں, اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو گئے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صرف تسبیح کھینچتا رہے گا, مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا. ٹھیک ہے, اور لوگ وہ خالی نام پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بس جنت ہوگی, نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. بھائی اگر یہ سنن سعید کبریٰ میں حدیث ہے نا کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے, تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی.
صرف آیت الکرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تمام اچھے نام اللہ کے لیے، ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پھر احادیث میں بھی آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث، ترمذی میں، کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا. ترمذی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واپس نہیں کرتا. بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ اسماء الحسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفاتی نام، وہ نہیں ہے جو آپ کو صوفیاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے 1000 دفعہ یہ نام تسبیح کھینچ لیں، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی بہت ہے میرے بھائی. یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے. زیادہ تر 3 دفعہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، 7 دفعہ آئی ہوئی ہیں، 10 دفعہ آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سوائے تسبیحات کے جو 33 دفعہ ہیں یا 100 دفعہ ہیں. دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد.